بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 اپریل بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف اور باقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے خلاف جو دائر کیا گیا تھا، کمپلینٹ دائر کی گئی تھی یا ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اس ریفرنس دائر کرنے والے وکیل کو ریفرنس دائر کرنا مہنگا پڑ گیا ہے، اور اسلام آباد کی بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز محسن اختر کیانی صاحب کے حق میں تگڑے انداز میں کھڑی ہو گئی ہیں، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی بڑا سخت موقف لیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس میں یہ پلی لی گئی تھی کہ محسن اختر کیانی صاحب کو اس وجہ سے ہٹایا جائے کہ محسن اختر کیانی صاحب خود بھی اور باقی معزز جو ججز ہیں ان کو بھی بغاوت پر اکسانے کے جو پائے گئے ہیں۔ الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں ان کو 2029 کے تحت ہٹایا جائے۔ It is further prayed that all the accomplices of Mr. Justice Mohsen Akhtar Kiani involved in ultra vires the law actions, including the judges of High Court, unified under his agenda, and judicial officers in lower judiciary under his auspices may kindly be proceeded against، کہ ان تمام ہائی کورٹ کے ججز اور ماتحت عدلیہ کے ججز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جو محسن اختر کیانی کے جھنڈا کے نیچے اکٹھے ہو گئے ہیں بغاوت کے لیے۔ یہ بیسیکلی وہ جو 6 ججز کا خط تھا اس سے متعلق یہ سارے کے سارے الزامات تھے، اور ان الزامات میں یہ جو بات کی گئی تھی۔ اب انہوں نے یہ الزام تو لگا دیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بدقسمتی آپ ہمارے ملک کی دیکھیں کہ جہاں پر کارروائی ہونی چاہیے تھی اس وجہ سے کہ ان 6 ججز نے خط لکھا ہے، اور ان 6 ججز کے خط لکھنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے فل کورٹ 2 دن فل کورٹ ہوتا رہا، اور فل کورٹ کے بعد معاملہ انکوائری کمیشن کے پاس چلا گیا۔ انکوائری کمیشن کے جو جج صاحب تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور جس کے بعد پھر ملبہ ڈالا گیا سوشل میڈیا پر، اور پھر 7 رکنی بینچ بیٹھ گیا۔ 7 رکنی بینچ نے سماعت کی اور کہا جی کہ اس کو فل کورٹ سنے گا۔ وہ 7 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے، تحریری فیصلہ، جو حکم نامہ آج تک جاری نہیں ہوا۔ وہ حکم نامہ کیوں نہیں جاری ہوا، اس میں کیا TORs کیا طے کیے گئے، کس طریقے سے فل کورٹ اس سارے کیس کو سنے گا، اس میں جو عطر من اللہ صاحب کے ریمارکس تھے، مندوخیل صاحب کے تھے، نعیم اختر افغان صاحب کے تھے، تو وہ ابھی تک جو تحریری فیصلہ ہے وہ سامنے نہ آیا۔ فل کورٹ کے حوالے سے بھی ابھی کوئی ڈیٹ سامنے نہ آئی، اور عدالت نے کہا کہ اپریل کے اینڈ میں ہم سنیں گے۔ اب یہ معاملہ تو اپریل کے اینڈ تک چلا گیا، لیکن جن ججز نے خط لکھا ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا۔ ریفرنس دائر کرنے والے وکیل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بغاوت کے الزام لگاتے ہیں، اور بغاوت کے الزام لگا کے وہ اس سارے معاملے کو کرنا چاہتے ہیں۔ جو 6 ججز کے خط کے معاملہ ہے اس کو وہ کنٹروورشل کرنا چاہتے تھے۔ اب اس پر پہلے تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان تحریک انصاف نے جو موقف دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا شہباز شریف حکومت پر۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف دائر شکایت کو ججز کو خوفزدہ کرنے کی حکومتی کوشش قرار دے دیا پاکستان تحریک انصاف نے محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف۔ عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا انکشاف کرنے والے معزز جج صاحبان کو دھمکی آمیز خطوط کی ترسیل کے بعد ایک مخصوص جج کے خلاف مس کنڈکٹ کا ریفرنس عدلیہ مخالف منظم منصوبے کا شاخسانہ ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف لغو اور مضحکہ خیز الزامات پر مبنی ریفرنس کے ذریعے ججز کو سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائے گئے خط سے دستبردار ہونے کا پیغام دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک مخصوص جج کے خلاف مقامی وکیل کے ہاتھوں شکایت درج کروانے کے پیچھے وہی کردار ہیں جن کے عدلیہ پر حملہ آور ہونے کی سیاسی تاریخ سے پوری قوم بخوبی واقف ہے۔ PTI کا کہنا تھا کہ مرضی کے فیصلے دینے والے ججز کو اپنے گھٹیا پروپیگنڈے کا نشانہ بنانا، مرضی کے خلاف فیصلے دینے والے ججز کو اپنے گھٹیا پروپیگنڈے کا نشانہ بنانا سپریم کورٹ پر مسلح جلغار کرنے والے مافیا کا پرانا وتیرہ ہے۔ PTI کا کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ موجود مجرموں کے اسٹبر کے نشانے پر ہمیشہ وہ ججز رہے ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کو مقدم رکھتے ہوئے عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے لکھنے کی روایت کو زندہ رکھا ہے۔ ججز پر دباؤ اور عدلیہ میں مداخلت کے معاملے کی تحقیقات پر اثر انداز ہونے کے لیے ججز کو ہراساں کرنے کی ایک نئی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
بے مثال جرأت اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنے والے ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے اس قسم کے جو اوچھے ہتھکنڈوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ چیف جسٹس اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو براہ راست اور بالواسطہ ہراساں کرنے کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے اس منظم مہم کے ذمہ داران کا تعین کرے۔ پاکستانی قوم اور تحریک انصاف عدلیہ کی خود مختاری اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے دستور و قانون پر ثابت قدم رہنے والے ججز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ہمیشہ پریس ریلیز آ جاتی ہے، کوئی اعلامیہ جاری ہو جاتا ہے، لیکن جو ججز کو مشکوک خطوط ملے ہیں، دھمکی آمیز خطوط، جس میں خود چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خطوط ارسال کیے گئے تھے، ابھی تک اس سارے معاملے پر خاموشی ہے اور کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی، نہ ہی کوئی رد عمل سامنے آیا ہے، اور خاموشی سے تمام کی تمام جو سی ٹی ڈی کو بلا کے رجسٹرار آفس سے ہی ڈیل کیا جا رہا ہے اور مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ریاست علی آزاد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جو صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور دوسری جانب شفقت عباس تارڑ جو سیکرٹری ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آج 9/4/2024 کو یہ نوٹس جاری کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف بے بنیاد ریفرنس کی مذمت کرتی ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب پہلا خط لکھا گیا تھا مئی 2023 میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 7 ججز کی جانب سے، اس خط کے بعد ہی ریفرنس کا سلسلہ شروع ہوا، اور محسن اختر کیانی کے خلاف یہ تیسرا ریفرنس ہے اس ایک سال کے دوران، جس میں نااہلی کا جو عمران خان مبینہ بیٹی نااہلی کیس تھا، اس کا جو فیصلہ اور اس پر جو تنازعہ بنا تھا، پھر اس کے بعد 7 ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا مئی 2023 میں، اور اب اپریل 2024 میں یہ ایک سال ہے، اور یہ تیسرا ریفرنس ہے محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جناب محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف بے بنیاد ریفرنس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار عدلیہ کی آزادی کی جد و جہد میں ساتھ کھڑی ہے اور قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ یہ جو مذمتی نوٹس ہے وہ جاری کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے۔ اس کے بعد جو ضلعی ایسوسی ایشن ہے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی جو ضلعی باڈی ہے، اس کی جانب سے راجہ محمد شکیل ہیں صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، اور حسن جاوید شورش ہیں یہ سیکرٹری ہیں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے۔ آج 9/4/2024 کا ان کا خط ہے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سینئر پیونی جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بے بنیاد ریفرنس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن آئین کی بالادستی، قانون کی عملداری، آزاد خود مختار عدلیہ کے اصولوں پر یقین رکھتی ہے، اور اس مقصد کے خلاف کسی بھی عمل کو خلاف قانون سمجھتے ہوئے اس کی مذمت کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن یہ سمجھتی ہے ایسا کوئی بھی عمل جس سے عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے، عوام کے نظام عدل پر اعتماد کو مجروح کرنے کا باعث ہوگا۔ لہٰذا اسلام آباد بار ایسوسی ایشن جناب جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف دائر کیے گئے بے بنیاد ریفرنس کی مذمت کرتے ہوئے آزاد اور خود مختار عدلیہ کے آئینی اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے ان خطوط کے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی عدلیہ کی آزادی پر قدغن لگانے کے لیے، اس طرح کی بلیک میلنگ کے لیے ریفرنس دائر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے تگڑا جو ہے وہ اسلام آباد بار کونسل کی جانب سے 9/4/2024 کا ہے۔ یہ سیکرٹری اسلام آباد بار کونسل نے یہ جاری کیا ہے۔ دی ورتھی وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل مسٹر عادل عزیز قاضی ایکسپریسڈ ہز ڈیپ کنسرنز اینڈ اسٹرانگلی کنڈیمڈ دی فائلنگ آف اے فریولس ریفرنس اگینسٹ دی آنریبل سینئر پیونی جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی۔ ہی ایڈڈ دیٹ دی فائلنگ آف دی بیس لیس ریفرنس ڈیمڈ an affront to the esteemed judiciary is also regarded as a blatant abuse of the legal process۔ کہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا نہ صرف ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، بلکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی پر قدغن لگانے کے مترادف ہے اور لیگل پروسیس کو ابیوز کرنے کے مترادف ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی سروز آور جوڈیشری ود utmost dedication کہ محسن اختر کیانی نے ہماری عدلیہ کو جو ایک انتہائی پروقار اور شاندار انداز سے خدمت کی ہے عدلیہ کی، اور وہ ہمیشہ امپارشل رہے ہیں۔ اسلام آباد بار کونسل
گواہی دے رہی ہے جسٹس محسن اختر کیانی کے غیر جانبدار ہونے کی، اینڈ انٹیگریٹی، اور ان کی انٹیگریٹی کی بھی گواہی دی جا رہی ہے اسلام آباد بار کونسل کی جانب سے. ہز انویئرنگ کمٹمنٹ ٹو اپہولڈنگ دی رول آف لا اینڈ ڈسپینسنگ جسٹس فیئرلی از کمینڈیبل اینڈ بیونڈ ریپروچ، کہ نہ ان کو اپروچ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی جانب سے جو آئین اور فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے جو خدمات ہیں اس کو قابل تحسین نظروں سے ہم دیکھتے ہیں. It is malicious attempts to undermine the judiciary and tarnish the reputation of our esteemed judges، کہ یہ جو اس طرح کے درخواستیں دائر کرنا ہے، یہ جسٹس محسن اختر کیانی کی عزت اور وقار کو مجروح کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے، اور ہمارے جو ججز ہیں ان کو یہ دبانے اور دھمکانے کا ایک ذریعہ ہے. Such frivolous reference not only waste valuable judicial resources but also public trust in the legal system، کہ اس طرح کی جو جھوٹی بے بنیاد من گھڑت درخواستیں اور ریفرنس ہیں، یہ نہ صرف عدلیہ کا وقار مجروح کرتی ہیں بلکہ عوام پاکستان کا لیگل پروسیس پر جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچاتی ہیں. The Islam Abad Bar Council condemn the filing of this frivolous reference against Justice Mohsen Akhtar Kiani. We stand in solidarity with his lordship and reaffirm our unwavering support for the independence and integrity of judiciary، کہ ہم نہ صرف جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ تگڑے انداز میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، بلکہ ہم عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کے تحفظ اور عدلیہ کی جو تقدس ہے اس کے حوالے سے ہم مضبوط ہو کے کھڑے ہیں. For the independence and integrity of the judiciary, let it be known that the legal fraternity will not tolerate any attempt to undermine the sanctity of our judicial institution. ہم کسی صورت بھی اپنی عدلیہ اور اپنے جو عدالتی ادارہ ہے اس کو کسی صورت بھی ہم گرنے نہیں دیں گے. اس کو کوئی اگر جھکانے کی کوشش کرے گا تو اس کو جھکنے نہیں دیں گے. جو لیگل فرٹرنیٹی ہے وہ کھڑی ہے اپنی عدلیہ کے ساتھ اور محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ. یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک جھوٹی درخواست جاتی ہے، اس کے اوپر پورا میڈیا لائیو اس کو دکھاتا ہے. اس جو نام نہاد وکیل ہے، جو پروکسی وکیل ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے جو ہیں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے بھی حکومتی سازش قرار دیا ہے تو وہ اس کو لائیو دکھایا جاتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسلام آباد کی تمام بار ایسوسیشنز، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ہو، وہ اسلام آباد بار کونسل ہو، وہ تمام کی تمام محسن اختر کیانی صاحب کے شانہ بشانہ جڑ کے کھڑی ہو گئی ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اب ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس وکیل کے خلاف کارروائی کی جائے جس نے اس طرح جھوٹی درخواستیں دائر کی ہیں، اور اب اس کو بہت مہنگا پڑے گا اس طرح کی درخواستیں دائر کرنا، چونکہ محسن اختر کیانی صاحب آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.